السلام علیکم میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بہنوں۔ آج ہم جس کتاب کو پڑھنے جا رہے ہیں اس کتاب کا نام ہے یہ غازی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ اس کے مصنف سید زید احمد صاحب ہیں۔ اس کتاب میں ہمیں ہمارے اسلامی ہیروز کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ ہمارے ویسے تو بہت سارے اسلامی ہیروز ہیں، لیکن جن میں سب سے اچھا کردار یہ ادا کر رہے ہیں حضرت خالد بن ولید اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ سب شاید جانتے ہوں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے جنگجو تھے، اور اللہ پاک نے انہیں سیف اللہ کا لقب دیا ہے۔ شروعات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا ہی بہترین غلام ہے اللہ کا خالد بن ولید، اللہ کی تلوار میں سے ایک تلوار کے جو کفار کے خلاف ہم وقت بے نیام رہتی۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہے، عورتیں اب قیامت تک خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا فرزند نہیں جنیں گی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد ہے، وہ جنگی انوار کا گروہ ہے اور موت کو دوست کی طرح عزیز رکھتا ہے۔ اس کی یلغار شیر کی اور صبر بلی کا سا ہے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد ہے، وہ نہ خود سوتے اور نہ دوسروں کو سونے دیتے، اور ان سے کچھ بھی چھپا نہ رہتا۔ میں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق باقیوں سے زیادہ جانتا ہوں، ان سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں ہے، جنگ میں کوئی ان کا ثانی نہیں ہے۔ جس کسی قوم نے خواہ طاقتور یا کمزور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کیا، شکست کھائی۔ میری رائے مانو تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ معاملہ کرتے وقت امن کا انتخاب کرو۔ تومتا الجندل کا شہزادہ عقید، اگر اس فوج کا پرچم سیاہ ہے اور اس کا سپہ سالار دراز قامت، مضبوط جسامت، کشادہ سینہ، لمبی داڑھی والا ہے کہ جس کے چہرے پر چیچک کے داغ ہیں، تو خبردار اس فوج سے مت لڑنا۔ وہ سب سے تندخو اور کامیاب جنگجو۔ اس تصنیف میں ہماری نئی نوجوان نسل بچوں کو اپنی تاریخ عظیم کے ہیروز سے روشنا کروانا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہم اپنے بچوں کو، اپنی نوجوان نسل کو یہ بات بتانی ہے کہ اصل ہیروز ہمارے اسلامی ہیروز ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، اور بہت جنگجو آئے جو اسلام کے تھے، اسلام کے بادشاہ بنے۔ ان کی کہانیاں، ان کے قصے اپنے بچوں کو، اپنے نوجوان نسلوں کو بتانی ہیں۔ ان کو بتانا ہے کہ کس طرح ہم نے جنگیں لڑیں اور کس طرح ان میں فتح حاصل کری۔ یہ ہالی ووڈ، یہ ٹالی ووڈ، یہ بالی ووڈ، یہ کچھ نہیں ہے۔ یہ سب کفاروں کا کھیل ہے جو ہمارے بچوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں۔ ہماری نوجوان نسل کو غلط راہ پہ گمراہ کر رہے ہیں۔ ہم ان کو سیدھی راہ پہ لانے کے لیے ان کو اسی طریقے کی سٹوریز، ڈاکیومنٹریز بنا کے سنانی ہے، بتانی ہے، کیونکہ آج کل کے نوجوان لڑکے، لڑکیاں، بچے، کتابوں سے دل اٹھ گیا ہے ان کا۔ کتابیں پڑھی نہیں جاتی ان سے، بس موبائل پہ اسکرول کرتے ہیں اور ویڈیوز دیکھ کر۔ تو اسی طریقے سے ہم اپنی نوجوان نسل کو اپنے اسلامی ہیروز کے بارے میں آگاہ کریں، تاکہ ان کا گول، ان کا ایم، ان کی خواہش اپنے اسلامی ہیروز جیسے بننے کی ہو جائے۔
مجھے سخت افسوس ہے کہ میں ایک بوڑھے اونٹ کی طرح جان دے رہا ہوں۔ مجھے سخت شرمندگی ہے کہ میں میدان جنگ میں شہید نہیں ہو سکا، اور اللہ قیامت تک کبھی کسی بزدل کو سکون اور اطمینان نہ دے۔ یہ افسوس اس مجاہد کا ہے کہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دیا۔ ان کے وجود کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جس پر تیر، تلوار، نیز یا خنجر کے زخموں کے نشانات نہ ہوں۔ انہوں نے 100 سے زائد گلستان کی جنگوں میں حصہ لیا اور کبھی کسی جنگ میں شکست نہ کھائی۔ ان کے نام سے ہی ایرانی اور رومی سلطنتوں پر دہشت طاری ہو جایا کرتی تھی۔ اپنی موت کے وقت میدان جنگ میں شہادت نہ پانے پر انہوں نے یہ کلام افسوس کی حالت میں کہے۔ اس پر ان کی زوجہ نے ان کو تسلی دی کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شرمسار نہ ہوں۔ آپ کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دے دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار میدان جنگ میں کسی کافر کے ہاتھوں نہیں کٹ سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نصیب میں شہادت نہیں تھی۔ اپنی اہلیہ کی طرف سے اس تسلی کے بعد اللہ کا یہ شعر ذرا پرسکون ہوا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف علم اسلام کے ہی نہیں بلکہ تاریخ انسانیت کے ہیرو ہیں۔ انسانیت کی تاریخ میں ان سے بڑا فوجی، حکمت عملی ساز اور فنون جنگ کا ماہر جنرل اور غازی پیدا نہیں ہوا۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتقال کی خبر شام سے مدینہ پہنچی تو مدینہ میں کوہرام مچ گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تو لوگوں کو منع کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن جب معلوم ہوا کہ ابو سلیمان خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیز کی وفات کی خبر ہے تو پھر وہ بھی خاموش ہو گئے۔ پھر اہل مدینہ سے کہا کہ آج جو آنکھ رونا چاہتی ہے رو لے، جو زبان کہنا چاہتی ہے وہ کہہ دے، کیونکہ وہ جو کچھ بھی کہے گی سچ ہی کہے گی۔ لوگوں کو دوبارہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے وجود پر رونے کا موقع نہیں ملے گا۔ اس سے قبل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرما چکے تھے کہ مائیں آپ دوبارہ خالد جیسا بیٹا پیدا کرنے سے قاصر ہیں۔ سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے ایک قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور پیدائشی جنگجو تھے۔ ان کے قبیلے کا کام ہی جنگ کرنا تھا۔ ان کے والد ولید بن مغیرہ نے ان کو جنگی حکمت عملی، تیر اندازی، گھڑ سواری، نیزہ بازی اور تلوار زنی، دشمن کی فوج پر کمین لگانا، چھپ کر وار کرنا، تعقب کرنا جیسے تمام حربی علوم سکھائے تھے۔ یہ عربوں میں عام رواج تھا۔ ہر عرب جنگجو یہ سارے علوم سیکھتا، لیکن وہ کیا راز تھا کہ قریش کے ایک جنگجو اس قدر بابرکت ثابت ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سیف اللہ کا لقب عطا فرمایا۔ انہوں نے 3 سال کے مختصر عرصے میں رومی اور فارسی سلطنتوں کے پرخچے اڑا دیے۔ بے شک سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اس سے بہتر جنگی حکمت عملی تاریخ میں کوئی بھی نہ بنا سکا۔ آنے والی صدیوں میں ہر تہذیب کے سپہ سالار سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگی حکمت عملی کا مطالعہ کرتے، اس پر عمل کرتے اور اس کے مطابق اپنی عسکری منصوبہ بندی کرتے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پیدائشی سپہ سالار تھے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ان کے حیرت انگیز تاریخی کارناموں کے پیچھے سید رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور برکت شامل تھی۔ ایک مرتبہ جب حج کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بال ترشوائے تو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بال مبارک اٹھا لیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، خالد یہ کس لیے؟
تو انہوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بال مبارک میرے پاس رہیں گے تو انشاءاللہ ان کی برکت سے میں ہر جنگ میں فتح پاؤں گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، یہ بال تمہارے پاس رہیں گے، میری دعائیں بھی تمہارے ساتھ رہیں گی اور انشاءاللہ تم ہر جنگ میں فتح پاؤ گے۔ مسلمانوں کا میدانی جنگ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلا تعارف اس وقت ہوا کہ جب غزوہ احد میں خالد بن ولید کفار کی طرف سے لڑنے کے لیے میدان میں آئے تھے۔ اس وقت آپ ایمان نہیں لائے تھے اور کفار اضافی گھڑسوار دستے کے سربراہ تھے۔ غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز ایک پہاڑی درے پر متعین فرما دیے اور ان کو حکم دیا کہ جنگ کا جو بھی ماضی نتیجہ نکلے، آپ اپنی جگہ نہیں چھوڑنی ہے۔ یہ میپ جو آپ کے سامنے شو کیا جا رہا ہے، یہ اسلامی دارالعلوم سے لیا گیا ہے۔ یہ پوری جنگ کا میپ دیا گیا ہے اس میں کہ احد کی پہاڑی کے اوپر جو تعین کرے گئے تھے اور کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا تھا 50 تیر انداز کو کہ آپ نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ جنگ اسلامی مسلمانوں کے حق میں جیتی جا رہی ہے تو ان میں سے کچھ تیر اندازوں نے حکم عدولی کر کے نیچے اترنا شروع کیا، جس کا فائدہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھایا اور اپنے گھڑ سوار دستوں کو لے کر پہاڑی کی طرف روانہ ہو گئے، جس میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تھے اور بہت سے مسلمان بھی شہید ہوئے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول اسلام سے قبل بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت پسند کرتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جانب خالد کی تعریف کی جاتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کرتے کہ یہ خصوصیات جس شخص میں ہوں گی وہ ضرور اسلام قبول کرے گا۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں قبول اسلام کی دعا فرمائی تھی، اسی طرح خالد کے بارے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ وہ اسلام قبول کر لیں، کیونکہ ان صلاحیتوں کے حامل مجاہد، جنگجو اور جانباز کی اسلام کو اشد ضرورت تھی۔ آخر یہی ہوا کہ 8 ہجری میں فتح مکہ سے پہلے حضرت خالد ولید رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور اسلام قبول کر لیا۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوشی کے ساتھ فرمایا کہ اے لوگو، مکہ نے اپنے جگر گوشے تمہارے دامن میں ڈال دیے۔ قبول اسلام کے بعد سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص نگاہ کرم فرمائی اور آپ کو سیف اللہ کا خطاب عطا فرمایا۔ یہ صرف ایک خطاب نہیں تھا، بلکہ اس کے ساتھ دنیا و مافیہ کی تمام روحانی و باطنی قوتیں بھی اس سپہ سالار کو عطا کر دی گئی تھیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں مجھ سے جو غلطیاں و کوتاہیاں ہوئی ہیں میں ان کی مغفرت طلب کرتا ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت دی کہ تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عہد کیا کہ اب ان کی تلوار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکابی میں ہی بے نیام رہے گی اور دین کی سربلندی کے لیے ہی جہاد کریں گی، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ پھر انہوں نے سیف اللہ ہونے کا حق ادا کیا۔ فتح مکہ کے موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر مکہ کی جانب روانہ ہوئے تو تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کے ہمراہ تھے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو بھی ایک لڑاکا دستہ دے دیا گیا تھا۔ جب مسلمان فوجیں 9 اطراف سے مکہ میں داخل ہوئیں تو 8 اطراف سے کفار نے کوئی مزاحمت نہ کی، مگر سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دستے
کی کفار سے شدید جھڑپ ہوئی۔ اس مزاحمت میں کئی کفار مارے گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتحانہ شان سے زرہ پہنی، سر پر فولاد خود رکھے تلوار تھامے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعارف کروایا کہ یہ خالد بن ولید ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلاحیتوں، جانبازی، دلیری، خود اعتمادی اور آزاد طبیعت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت پسند فرماتے تھے۔ ان غلطیوں پر کہ جن پر کسی اور صحابی کو سخت سرزنش کی جاتی، سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درگزر کر لیا جاتا تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ کوئی جھڑپ نہ ہو۔ اس کے باوجود بھی سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار سے جھڑپ کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے بارے میں سوال کیا گیا۔ انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ہم پر حملہ کر لیے، ہمیں لڑنے پر مجبور کیا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو بہت پیار سے ٹال دیا کہ جو ہوا سو ہوا۔ سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی مزید سرزنش نہیں کی گئی۔ اس طرح ایک موقع ایسا بھی آیا کہ جب سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار سے کچھ ایسے لوگ قتل ہو گئے جن کے بارے میں شک تھا کہ وہ کافر ہیں یا مسلمان۔ جب اس کی اطلاع حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا، لیکن پھر بھی سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ نہ کہا گیا، اور جو لوگ قتل ہوئے ان کے ورثاء کو اس کی دیت یعنی خون بہا بھجوا دیا گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ معاملات کرتے وقت بہت احتیاط سے برتاؤ کرنا پڑتا تھا۔ ظاہر ہے کہ جو شخص اتنا آزاد دل، شجاع ہو اور اپنی ایک منفرد رائے رکھتا ہو، پھر اس کو اعتماد بھی ہو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرتے ہیں، تو پھر وہ کسی اور کے قابو میں آنے والا نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان سے بہت احتیاط سے برتاؤ کرتے تھے، اور اس دور میں بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جنگی کارروائیوں میں بہت حد تک خود مختار تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ان کے دوست اور رشتہ دار اور ہم عمر تھے، لہٰذا ان کے ساتھ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بحث مباحثہ ہو جایا کرتا تھا، مگر اس کے باوجود آپس میں ادب، پیار اور محبت بے انتہائی تھی۔ فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر غزوے میں سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق ہم رکاب رہے۔ مسلمہ بن کذاب نامی ایک شخص نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی منتخب کیا۔ موجودہ ریاض کے شہر کے نزدیک یمامہ کے مقام پر ایک نزدیک خون ریزی جنگ کے بعد سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمہ کذاب کو جہنم رسید کیا۔ یہ جنگ اتنی شدید تھی کہ 700 سے زائد صحابہ کرام اس میں شہید ہو گئے۔ اتنی بڑی تعداد میں قرآن کے حفاظ اس جنگ میں شہید ہوئے کہ اس کے بعد ہی قرآن کو تحریری شکل میں جمع کرنے کا حکم خلیفہ کی طرف سے جاری کیا گیا تھا۔ سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی دلیر اور شجاعت کے ساتھ ان مہمات کو سر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو نگاہ کرم فرمائی تھی اور اس کے بعد جو کامیابیاں ان کو میدان جنگ میں حاصل ہوئی تھیں، اس سے سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا اعتماد ہو گیا تھا کہ اب دنیا کی کوئی طاقت ان کے آگے ٹھہر نہیں سکتی۔ ان کے یقین کا اندازہ اس بات سے کیجیے کہ جب انہوں نے ایران کے بادشاہ کو خط لکھا اور بہت اعتماد سے اس کو کہا کہ اسلام قبول کر لو یا سرنگو ہو کر جزیہ دو،
ورنہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ کیا چیز تمہارے پاس آنے والی ہے اور کیا چیز تم سے ٹکرائے گی۔ جو لوگ میں تمہاری طرف لے کر آ رہا ہوں وہ موت کو اتنا ہی عزیز رکھتے ہیں جتنا تم اپنی زندگی کو۔ میدان جنگ میں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے نعرے سے پہچانا جاتا تھا۔ ان کا جنگی نعرہ یہ تھا: میں غیرت مند ہوں، میں غیرت مند جنگجو ہوں، میں اللہ کی تلوار ہوں، میں خالد بن ولید ہوں۔ ان کا یہ اعتماد اور نام ہی دشمن پر وحشت طاری کر دیتا۔ ایک دفعہ ان کے پاس ایک رومی جاسوس قاصد کی شکل میں آیا اور ایک جھوٹا منصوبہ پیش کر کے آپ کو پھنسانے کی کوشش کی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر صرف اتنا پوچھا کہ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ اس شخص کی روح فنا ہو گئی۔ جب مرتدین کو سرکوبی ہو گئی تو اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ ایران اور عراق کی طرف بھی گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مہم کے لیے بھی سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی منتخب کیا۔ مسلمانوں کو یہ بشارت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پہلے ہی مل چکی تھی کہ مسلمان ایرانی اور رومی سلطنتوں پر قبضہ کر لیں گے۔ آپ کو سراقہ والی حدیث یاد ہوگی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے ہمراہ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ کی جانب روانہ ہوئے تو سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے پر ان کا تعاقب کیا تھا۔ اس وقت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ کسریٰ کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کے شاہد تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارک کی تکمیل کا آغاز سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی مہم کے نتیجے میں ہوا۔ اس سے پہلے کہ ہم خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگی اور حربی حکمت عملی پر بات کریں، کچھ روشنی حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نفسیات پر بھی ڈالتے چلیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جتنا اعتماد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی تائید پر تھا، اتنا ان کو اپنی جنگی حکمت عملی پر بھی نہ تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال مبارک اپنی ٹوپی میں سے لیے تھے اور وہ اپنے اہنی خود کے نیچے وہی ٹوپی پہنا کرتے تھے۔ جنگ یرموک میں ایک موقع پر وہ ٹوپی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر سے گر گئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کے دوران لاشوں کے بیچ اس کو ڈھونڈتے رہے، مگر رومی فوجی کے دباؤ وجہ سے پیچھے ہٹنا پڑا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو ایک دستہ تیار کیا اور دوبارہ حملے کر کے رومیوں کو پسپا کیا اور اپنی ٹوپی دوبارہ حاصل کی۔ جنگ کے بعد لوگوں نے اعتراض بھی کیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ٹوپی کی خاطر کئی مسلمانوں کی جانیں ضائع کر دیں، تو سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ ٹوپی نہیں بلکہ میری طاقت کا سرچشمہ ہے، کیونکہ اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک پروئے ہوئے ہیں۔ ایک اور واقعہ ہے، جنگ شروع ہونے سے پہلے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایرانی سپہ سالار سے بات چیت ہو رہی تھی۔ اس نے کہا کہ آپ ہم سے کیوں لڑتے ہیں؟ ہماری تلوار میں تو ایسا زہر لگا ہوا ہے کہ جو جسم چھو بھی لے تو اس کا گلا خراب کر دے گا۔ سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زہر کی شیشی لی اور بسم اللہ لا یضر والی دعا پڑھ کر اس سے پی گئے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ بھی نہ ہوا، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ کا کامل یقین تھا کہ جو کام اللہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لینا ہے وہ ہر حال میں لیا جائے گا۔ اللہ کی تلوار کافروں کے ہاتھوں نہیں ٹوٹے گی۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کی برکت بھی تھی کہ جنہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت اپنے وجود کے ساتھ جوڑ کر رکھتے تھے۔
سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنگی حکمت عملی استعمال کرتے تھے وہ بہت جارحانہ ہوتی تھی۔ وہ دشمن پر ہلکا ہاتھ رکھنے پر یقین ہی نہیں رکھتے تھے۔ جب ان کی جھڑپ ہوتی تو انتہائی خون ریزی ہوتی اور اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ یا تو بات چیت کے ذریعے معاملہ طے کر لیا جائے اور اگر تلوار نکالنی پڑ جائے تو زمین دشمن کے خون سے اچھی طرح سرخ ہونی چاہیے۔ اگلی قسط انشاءاللہ بہت جلد ہی دیں گے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں اور ویڈیو کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ، اور اپنی نوجوان نسل کو یہ بتائیں کہ خالد بن ولید جیسے ہیروز ہمارے اسلامی ہیروز سچے ہیروز ہیں، جن کی کتابیں، جن کی ڈاکومنٹریز ہمیں سننی اور دیکھنی چاہیے، جن کی سٹوری جن کی لائف سٹوری ہمیں سننی چاہیے۔ شکریہ۔